دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ مولانا العظیم. میزبان مجلس محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، معزز علماء و فضلاء کرام اور سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج نہایت ہی اہم موضوع پر غور و خوض اور مذاکرہ و تبادلہ کے لیے جمع ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو کے دو حصے ہونے چاہیے. اسلامی انقلاب کے طریقہ کار پر گفتگو کرتے ہوئے ایک حصہ طریقہ کار کا آخری مرحلہ اقدام سے قبل کا ہے، ایک حصہ اس انقلابی جد و جہد کے آخری مرحلے کا ہے جس کو مختلف زعماء اور مفکرین مختلف نام دیتے ہیں. اور اس انقلاب کے بپا ہونے کے بعد پھر اگلا مرحلہ قیام حکومت کا آتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو کا تعلق پہلے دو مرحلوں سے ہے جس کو ہم پری ریولوشنری پیریڈ کا نام دیں گے اور پوسٹ ریولوشنری پیریڈ، دور ما بعد انقلاب جو قیام حکومت سے متعلق ہے، وہ آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے. لہذا ہماری گفتگو ادوار ما قبل انقلاب سے متعلق. میں ایک بات دیانتاً و شہادتاً للہ کہنا چاہتا ہوں. مجھے بھی چند روز قبل محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی. میری پچھلے دنوں سے کچھ علالت بھی تھی، مصروفیات بھی تھی. میں اس کتاب کے صرف آخری باب کا مطالعہ کیا ہے جس کا تعلق موجودہ حالات کے انطباقی پہلو سے ہے. پہلا حصہ تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جہاد سے متعلق تھا، ان کو سرسری دیکھ لیا میں نے. اگر اس میں سے کسی بات کے ساتھ اختلاف ہو تو وہ محض اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد اور غرض و غایت ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنیں اور سمجھیں. علاوہ اس کے کوئی اور نیت کار فرما نہ ہے، نہ مسلمان کے دل و جان میں ہونی چاہیے. لہذا یہ بات میں اشارتاً عرض کر دوں کہ منہج انقلاب نبوی کے آخری باب میں آخری مرحلے کے طور پر جو عمل تجویز کیا گیا ہے اور جس کے عدم امکان اور عدم جواز یا جس کے ترک کی بات کی گئی ہے، یہ بات میں صرف اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں. اس پر میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس عمل کے ترک کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس عمل کا بالآخر اپنانا
انقلاب کے لیے ناگزیر ہے. میں اس کے حق میں ہوں اور اس کے جواز و امکان کے حق میں ہوں اور اس کو ناگزیر حد تک درست سمجھتا ہوں. اور وہ عمل جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا اس آخری مرحلے میں احتجاج کا، وہ اس عاجز کی نگاہ میں بہت سارے اعمال میں سے ایک ضروری عمل ہے جسے اپنایا جانا چاہیے اور جس کے نتائج و اثرات ہیں. اب میں اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں ان ادوار کا اجمالاً ذکر کروں گا جو آخری مرحلے سے قبل جد و جہد کے مختلف مدارج میں آتے ہیں. گویا نصف گفتگو اس حصے پر مشتمل ہوگی اور نصف گفتگو صرف اس آخری مرحلے پر جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اس موقف پہ اختلاف ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اور میں پسند کروں گا کہ بعد ازاں ہم بھی ایک اجتماع اور ایسی مجلس کا انعقاد کریں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو اور دیگر زعماء فضلاء کو دعوت دیں گے. اس میں بجائے خطابات کے ہم اس مجلس کے تسلسل میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی شکل میں مذاکرہ کریں گے تاکہ بات آگے چل سکے اور مزید اس کنسنسس کو ڈیولپ کرنے میں ہم مل جل کر کوئی رول ادا کر سکیں. مراحل اسلامی انقلاب کے طریقہ کار کے میں بتوفیق الہی یہ سمجھتا ہوں کہ 5 ہیں اور ہم ان مراحل 5 کو یہ عنوان دیتے ہیں، یعنی دعوت، مرحلہ تربیت، مرحلہ تنظیم، مرحلہ تحریک اور مرحلہ انقلاب. دعوت کے مرحلے پر 4 چیزوں پر، اب طریقہ کار کی بات میں نے براہ راست شروع کر دی ہے جو اصل موضوع ہے. مرحلہ دعوت پر 4 چیزوں پر اشد ضروری توجہ ہونی چاہیے. کوئی بھی تحریک اور تنظیم اور جماعت جو اسلامی انقلاب کے لیے، مصطفوی انقلاب کے لیے، اقامت دین کے لیے، نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے، یہ سب ایک ہی ہیرے کی مختلف شعاعیں اور مختلف رنگوں کی روشنیاں ہیں. جو جماعت اور تحریک اس عظیم مقصد کے لیے کام کر رہی ہو اس کے لیے ناگزیر ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منہج انقلاب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ وہ ان میں سے کسی ایک مراحل کو بھی ترک کرے. ترک نہیں کیا جا سکتا. عنوانات مفکرین زعماء اپنی اپنی ثوابدید کے مطابق قائم کرتے ہیں اور وہ سب قرآن مجید سے اور سنت نبوی سے استنباط ہوتا ہے. مرحلہ دعوت پر پہلا کام قرآن مجید اس کے اوپر کیٹیگوریکل ہے، وہ دعوت الی الخیر ہے. دوسرا امر بالمعروف، تیسرا نہی عن المنکر اور چوتھا اسی مرحلے پر استحکام ایمان. یہ آیت کریمہ مرحلہ دعوت پر ان 4 اجزاء کے ناگزیر ہونے پر صراحتاً دلالت کرتی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. لہذا یہ 4 کام ہیں جو دعوت کے مرحلے پر انجام پذیر ہونے چاہیے. ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور استحکام ایمان، یہ جماعت کے اراکین کے اندر بھی ان کو اس مرحلے پر مستحکم کیا جانا چاہیے اور اتارا جانا چاہیے. اور جو اس عظیم انقلاب مصطفوی اور انقلاب اسلامی کے سپاہی ہیں انہیں ان 4 حسین زیورات کے ساتھ مزین کرنا چاہیے. اور یہ دعوت جب لوگوں کو پہنچائی جائے تو اس دعوت کے مشمولات بھی یہ 4 ہونے چاہیے.
لوگوں کو دعوت ان خطوط پر پہنچائی جائے۔ یہاں ایک اہم بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ جو دعوت کے مرحلے پر استحکام ایمان کا کام ہے، اس کے لیے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو میں بطور خاص آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے اندر بالعموم کسی نہ کسی طریقے سے ایک کمی رہ جاتی ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو بطریق احسن اپنے کاموں میں یکجا نہیں کرتے۔ تو دعوت کا مرحلہ ان تینوں چیزوں کو یکجا کرنے کا متقاضی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 54 سے لے کر 57 تک اس کا اشارہ ہے، بلکہ صراحتاً ذکر ہے، حکم فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ خواص خمسہ ہیں، 5 خواص ہیں، ان پر ذکر بعد میں ان پر گفتگو ہوگی آگے۔ اس وقت میں اگلے ان 3 عناصر کی طرف آ رہا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں اللہ رب العزت نے انقلابی کام کرنے اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جس جماعت کی تشکیل کی اور جس جماعت کے قائم کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے، ان کی 5 صفتیں بیان کی۔ وہ 3 امور جو مرحلہ دعوت پر یکجا ہونے چاہیے، اس میں ارشاد فرمایا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور پھر ضمانتاً ارشاد فرمایا ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ مرحلہ دعوت پر جہاں عقائد بھی استوار ہو رہے ہیں، ایمان بھی مستحکم ہو رہا ہے، اور دین کی دعوت کا، دین کے ذریعے دین کا ایک تصور ذہنوں میں اور قلب و اذہان میں اتارا جا رہا ہے، اس میں 3 ولایتوں کا یکجا ہونا از بس ضروری ہے۔ ولایت الہیہ، ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ولایت مومنین۔ قرآن مجید نے فرما دیا وہ جماعت جس میں یہ 3 ولایتیں یکجا ہوں گی، صرف اس جماعت کا نام حزب اللہ ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور ان کے لیے غلبہ کی ضمانت ہے۔ ولایت الہیہ اشارہ کرتی ہے کہ توحید کے جملہ تقاضے پورے کیے جائیں، فکری اور اعتقادی تقاضے پورے ہوں ولایت الہیہ کے درجے پر، توحید میں حبی اور روحانی تقاضے پورے ہوں، اور توحید کے بعد میں عملی اور اطاعتی تقاضے پورے ہوں، اور توحید کے بعد میں جہادی اور شہادتی تقاضے پورے ہوں۔ وقت چونکہ محدود ہے، میں بہت ساری اصطلاحات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے مجھے علم ہے کہ اہل علم کے لیے وہ عنوان کافی۔ پھر ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ورسولہ، اسی طرح فکری اور اعتقادی تقاضے پورے ہونے چاہیے، حبی اور تعظیمی تقاضے پورے ہونے چاہیے، عملی اور اتباعی تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور انقلابی اور نصرتی تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ یہ اشارہ ہے اس آیہ کریمہ کی طرف اور بہت سے دیگر مقامات کی طرف جہاں فرمایا گیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ ولایت مومنین میں ولایت صحابہ، یہ عقیدہ و دعوت کی سطح پر برقرار ہونی چاہیے۔ ولایت اہل بیت، یعنی حب صحابہ، حب اہل بیت اور ان کی اتباع یہ ہونی چاہیے۔ اور ولایت اولیاء و صلحاء اور ولایت متقین، اس پر تمسک ہونا چاہیے۔ اور ولایت امت مسلمہ جو وحدت اسلامی اور اتحاد و یکجہتی مسلمین کے ذریعے پوری ہوتی ہے، اور
اگلی آیت میں جہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، تو یہاں عدم ولایت منکرین، وہ لوگ جو اس راہ کے مخالف ہیں اور اسلامی انقلاب کے حق میں نہیں ہیں اور دین کی اقامت نہیں چاہتے، ان سے ولایت، اس کا ترک بھی اسی طرح ہونا چاہیے شد و مت کے ساتھ جیسے ان تین ولایتوں کا تمسک ہونا چاہیے۔ اور یہ پہلا سبق ہے جو سورہ فاتحہ میں دے دیا گیا صراط مستقیم کی شرح میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے اور ان سے متمسک ہو جانے کا حکم ہے، وہاں منکرین و ضالین کی راہ سے جدا ہو جانے اور ان سے عدم تعلق کر لینے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں، ہم سب کے ہاں بنیادی خرابی یہ ہے کہ یا تو ہم ان تین ولایتوں میں سے زیادہ زور صرف ایک ولایت پر دیتے ہیں اور بقیہ دو ہماری اہمیت کے اس درجے میں نہیں رہتی جس پر جو اہمیت ہونی چاہیے۔ انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، مگر معاشرے کے حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں، کچھ فقط رسول کو ماننے والے ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں، کچھ فقط وسیعوں ولیوں کو ماننے والے ہیں، یہ فلاں فلاں۔ اس تقسیم اور تفرق نے دین کی وحدت اور اکائی کو ختم کر دیا۔ کچھ توحید والے ہیں، کچھ رسالت والے ہیں، کچھ ولایت والے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جماعتی اور تنظیمی اوصاف کی سطح پر جب مرحلہ دعوت کا کام آئے، عقائد کی اصلاح کا کام ہو، تربیت کا کام ہو، دعوت کا کام ہو، تو وہ جماعت جو انقلاب کا کام کر رہی ہے اور جس کے مقاصد میں جہاد ہے اور اقامت دین ہے، کم سے کم اس جماعت کے کردار میں، عقیدے میں، عمل میں، دعوت میں، تبلیغ میں اور فکر میں یہ تین ولایتیں یکجا ہونی چاہیے۔ تفصیلات اور جزیات اور تشریحات میں اختلاف اہل علم کے ہاں ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس مرحلہ دعوت کے بعد جب استحکام ایمان کا عمل پورا ہو تو دوسرا مرحلہ تربیت کا ہے، مگر یہ سارے مراحل باہم یکدگر ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک مرحلہ ختم ہو گیا، اب اس سے لا تعلق ہوئے اور دوسرے اسٹیشن پہ پہنچ گئے، وہاں سے گاڑی چلی تو تیسرے اسٹیشن پہ پہنچ گئے اور پیچھے سے منقطع ہوتے چلے گئے۔ ایسی بات نہیں، ہر پچھلا مرحلہ اگلے مرحلے کے ساتھ چلتا ہے اور آخر تک چلتا ہے۔ صرف ہمارا سفر طے ہو رہا ہے، مگر پیچھے جو کر چکے اس میں سے کوئی چھوٹ نہیں رہا۔ مرحلہ تربیت پر بھی 5 امور پر توجہ دینا ضروری ہے۔ تلاوت ایک، دوسرا تزکیہ، تیسرا تعلیم یعنی تعلیم کتاب و سنت، چوتھا حکمت، پانچواں شعور۔ ان 5 امور پر اسلامی انقلاب کے طریقہ کار کے باب میں جب اس دوسرے مرحلے پر ہم پہنچے تو ان 5 امور پر توجہ ناگزیر ہے۔ اس کا اشارہ بہت سے مقامات پر ہے، مگر میں صرف ایک آیہ کریمہ بطور حوالہ پیش کر رہا ہوں، جیسے ارشاد فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میں اس آخری حصے سے شعور کا استنباط کر رہا ہوں۔ اپنے اراکین میں، وابستگان میں، ورکروں میں اور قوم میں، دونوں سطحوں پر تربیت کے مرحلے میں ان چیزوں پر زور دینا چاہیے۔ اور میری دانست میں یہ جو دوسرا جز ہے تربیت کے مرحلے کا، تلاوت کے بعد تزکیہ، میں اسی تزکیہ کو تصوف سمجھتا ہوں۔ یہی تزکیہ جب قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے تو تزکیہ کا نام ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ جب حدیث پاک میں اس کا ذکر آتا ہے
تو یہ احسان ہو جاتا ہے. جیسے متفق علیہ حدیث حدیث جبرائیل جب پوچھا گیا تیسرا سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، مل احسان یا رسول اللہ؟ قال الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ تزکیہ اور یہ احسان یہی اساس تصوف ہے، اور یہ دین کے اسی طرح ایک جز ہے جس طرح ایمان اور عمل ایک جز ہے. اگلے وقتوں پر جا کر جب تمام مبادیات ڈیولپ ہوئے اور ان پر کام ہوا، یہ کلاسیفائی ہو گئے، نالج کیٹیگرائز ہو گئے اور اسپیشلائزیشن ہونے لگ گئی اور مختلف ائمہ متخصص ہونے لگ گئے، تو جنہوں نے ایمان پر کام کیا انہوں نے پھر اس کو عقائد کا نام دیا، جنہوں نے دلائل فراہم کیے وہ علم الکلام بن گئے، جنہوں نے عمل پر کام کیا ایمان کے ساتھ وہ علم الاحکام اور علم الاعمال بن گیا. جب وہ فن بنا تو علم الفقہ بن گیا، اس کے متخصصین فقہا بن گئے. اور یہ احسان تیسرا جس کا سوال سیدنا جبرائیل امین نے کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب مرمت فرمایا. تو جب یہ ڈیولپ ہوا تو یہ اخلاص، قلب و باطن کے اخلاص کی کیفیت اور قلبی اور روحانی کیفیت جس سے مشاہدہ حق کی سی کیفیت نصیب ہو جاتی. حالت نماز اور حالت عبادت میں جب یہ ڈیولپ ہوا تو اسی کو احسان کو اور تزکیہ کو سلوک کا اور تصوف کا نام دیا گیا، اور اس کے متخصصین ہی صوفیاء اور اولیاء اور عرفاء کہلائے. نہ یہ چیزیں آپس میں متصادم ہیں، نہ متناقض ہیں، نہ متضاد ہیں، نہ مخالف. یہ سب ایک دوسرے کی مؤید ہیں اور مل کر انسان کو نور ایمان کی آخری منزل تک پہنچاتی. تو تربیت کے مرحلے پر میں یہ کہوں گا کہ یہ ناگزیر ہے اس مرحلے پر کہ تصوف کو، اور تصوف جو کتاب و سنت پر مبنی ہے، بدعات اور خرافات پر مبنی نہیں ہے، اس کا رد اور خالص تصوف اسلامی کا اثبات. اور اس بات تصوف محض علم نہیں بلکہ محض عمل ہے، سراپا عمل ہے. امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مجھے سال ہا سال کی ایفرٹس کے بعد جا کے خبر ہوئی کہ تصوف تو علم نہیں بلکہ عمل تھا. پھر میں عمل میں مصروف ہو گیا اور اسرار اور رموز اور جواہر جو تھے تصوف و سلوک اور احسان کے میں نے حاصل کیے. احیاء علوم الدین اور دیگر کتب آپ نے تصنیف فرمائی. تو تربیت کے مرحلے پر یہ 5 چیزیں ناگزیر ہیں، اور جو از اول تا آخر اسی سے ورکر مخلص بنتے ہیں، مومنین مخلصین بنتے ہیں، اس سے مومنین متقین بنتے ہیں، اسی سے مومنین محسنین بنتے ہیں، اسی سے مومنین محبین بنتے ہیں، اسی سے مومنین متطہرین بنتے ہیں، اسی سے متقین بنتے ہیں، اسی سے کاملین بنتے ہیں. یہ وہ تربیت کا پروسیس ہے جو نفس کو اماریت کے مقام سے اٹھاتا ہے اور کاملیت کے مقام پر فائز کرتا ہے. تو ہم نفس امارہ کے حامل اس تربیت کے پروسیس سے اور تزکیہ کے عمل سے گزرتے ہیں تو نفس امارہ نفس لوامہ نفس ملہمہ میں بدلتا ہے، وہ نفس لوامہ میں بدلتا ہے، وہ لوامہ نفس مطمئنہ میں بدلتا ہے، مطمئنہ نفس راضیہ بنتا ہے، نفس راضیہ مردیہ بنتا ہے. پھر آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ نفس کاملہ بنتا ہے، اور جب نفس کاملہ کے مقام پر آتا ہے اس وقت جنات اخروی اور جنات رضا اور جنات طاعت اور جنات محبت اور جنات معرفت اور جنات قربت الہیہ کے سارے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں. ہر شخص صاف ظاہر ہے، متخصص نہیں ہوتا اور ایک سٹیج کو نہیں پاتا، مگر راستہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان جہاں تک جا سکے. تربیت کے اندر اس امر کو لازمی ہونا چاہیے. اور میں ایک بات اضافتاً یہ بھی کہوں گا کہ میرے مطالعے میں اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جتنی جماعتوں نے بھی پچھلی 1 صدی یا 2 صدیوں کے اندر ورلڈ وائڈ اصلاح احوال امت کا کام یا تجدید دین کا کام کیا ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں چل رہا ہے، اور اس کا کریکٹر نہیں بدل سکا، یا وہ تشدد میں نہیں بدلا، یا تفرق میں نہیں بدلا، یا دہشت گردی میں نہیں بدلا، اس کا اصل کردار برقرار رہا ہے. جتنے کام ایسے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت کے بانی کے ان کے کام سے لے کر امام حسن البنا کے الاخوان تک، وہ سارے تصوف طریقت و سلوک سے منسلک رہے، اور اصلاح و تربیت کا عمل انہوں نے اسی چینل سے کیا ہے. مگر خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے
جب تصوف و سلوک کا عمل باقی چیزوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، جیسے دعوت الی الخیر سے کٹ گیا، امر بالمعروف سے کٹ گیا، نہی عن المنکر سے کٹ گیا، استحکام ایمانی سے کٹ گیا، تلاوت سے کٹ گیا، تعلیم سے، حکمت سے، شعور سے کٹ گیا، تو پھر وہ جمود و تعطل میں بدل جاتا ہے، پھر اس میں بدعات آتی ہیں اور وہ تصوف اسلامی تصوف نہیں رہتا۔ ان تمام اجزاء کو یکجا کرنے کی بات کرنا ہے۔ اسلام کلیت کی طرف بلاتا ہے، جزئیت سے بچاتا ہے۔ ہم جزئیت پرست ہوتے جا رہے ہیں اور ہو گئے ہیں اپنے مزاج میں۔ اسلام ہمیں کلیت کا داعی اور کلیت کا عامل بنانا چاہتا ہے۔ تیسرے مرحلے پر تنظیم کی بات آتی، اس میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم سازی یہ پروسیسز ہیں، یہ ایک تمدنی ارتقاء کا عمل ہے، سیاسی ارتقاء کا عمل ہے، سماجی، ثقافتی، اقتصادی ارتقاء کے عمل ہیں، اور اس میں یہ مختلف ڈھانچے تنظیموں کے بنتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ مغربی دنیا میں تو آج آرگنائزیشن پر، ایڈمنسٹریشن پر، مینجمنٹ پر، اس کے اوپر بڑا غیر معمولی حد تک کام ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ بھی کہوں تو بے جا نہیں کہ آپ اگر بک سٹالز پر جائیں تو سب سے زیادہ کتابیں سبجیکٹ پہ ملتی، اور ہم اپنے مسلمان ملکوں میں اور اپنے بک سٹال پر جائیں تو شاید کوئی کتاب بھی اس موضوع پر مسلم آتھرز کی اسلام کے نقطہ نظر سے لکھی ہوئی دکھائی نہ دے، کیونکہ ہمارے عمل میں ارتقاء کا پہلو رک گیا ہے، جامد ہو گئے ہیں۔ چنانچہ تنظیم سازی، پھر چھوٹے چھوٹے تنظیمی یونٹ، تاکہ ان یونٹوں کے ذریعے کمیونیکیشن آسان ہو اور نچلی سطح تک عوام کی جڑوں تک پہنچنا آسان ہو۔ تنظیم کا مقصد بنیادی یہ، اور بھی مقاصد ہیں مگر ایک بنیادی مقصد، بعض شہروں تک کچھ تنظیم اور تنظیم کے چند افراد، اس سے پرپس سرو نہیں ہوتا، اور اتنے بڑے انقلاب کے کام کے لیے وہ تنظیم کسی کام نہیں آتی۔ قرآن مجید نے اس نظم کا اشارہ کیا تھا سورہ المائدہ میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 نقیب مقرر کیے تھے، 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ یہ تنظیمی عمل کے بانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اس قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روح سے تنظیم سازی کے ایک آرگنائزیشنل نیٹ ورک بنایا۔ حضور علیہ السلام نے مدنی زندگی میں نقیب مقرر کیے اور عریف مقرر کیے، 10 آدمیوں پر ایک نگران بنایا۔ پھر جب وہ 10 آدمی مل گئے تو 100 بن گئے، تو ان 10 عریفوں پر ایک نقیب بنایا، تاکہ ان نقباء کا آپ کی بارگاہ اقدس سے براہ راست تعلق ہو، ان کے ذریعے پھر عرفاء تک تعلق جائے اور وہ عوام کی جڑوں تک پہنچے ہوئے۔ تو تنظیم سازی میں یہ بات دیکھنے والی ہے، دینی اور مذہبی کام کرنے والے لوگ اس میں بہت کم توجہ دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں ہے اوپر، مگر صرف انہوں نے غلط یا صحیح، فاسقانہ، فاجرانہ یا انقلابیانہ جو بھی خیال ہے ان کا یا بعض لوگوں کا، اپنے فکر کو ایک کامن مین تک پہنچایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کے لیے ہمیں اپنا فکر ایک کامن مین کے دروازے تک اور اس کے ذہن تک پہنچانے پر جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس کے طریقے بے شمار ہو سکتے ہیں، مگر یہ تنظیم سازی کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ چند پڑھے لکھے لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں، اتنے 100 لوگ مان گئے، اب اتنے 1000 مان گئے، یہ 12 کروڑ افراد کا معاشرہ ہے۔ یہاں 10 لاکھ افراد بھی مان جائیں تو انقلاب تو کیا ایک پتھر بھی نہیں ہل سکتا۔ 10 لاکھ افراد بھی مان جائیں پورے پاکستان میں شرق سے غرب تک، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک کامن مین کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس انقلاب کے پروسیس میں ہمارے ساتھ انوالو ہو جائے اور اس کی اپنی انوالومنٹ ہو، وہ خود دائی بن جائے۔ تیسرے مرحلے کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف جماعتیں، تنظیمیں اپنے اپنے طریقے سے ان کو نبھا رہی ہیں۔ اب ہم کروشل مرحلوں کی طرف آ رہے ہیں، جو 2 ڈیسائیسو مرحلے بنتے ہیں، جس کو ہم نے ان 2 مرحلوں کا نام تحریک اور انقلاب، یہ 2 مرحلے نام دیا۔ تحریک کے مرحلے پر 5 چیزیں اسی طرح ہر مرحلے پر 4-5 چیزیں ناگزیر ہیں۔ تحریک کے مرحلے پر ایک اقامت صلاۃ ہے،
اب اقامت صلاۃ کو میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ دراصل تعلیمات اسلامی کو بپا کرنے کی منظم تحریک ہے۔ صلاۃ کا لفظ سمبولک ہے، چونکہ وہ پورے دین اسلام کے شاعر کا تاج ہے نماز، چونکہ دیگر جگہوں پر تمکن دین کے لیے پھر ایتاء زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے اور دیگر امور کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک نئی شان کے ساتھ ریپیٹ ہوں گے۔ پہلے وہ مرحلہ دعوت میں تھے جس سے ایک شعور ڈیولپ کرنا تھا، کردار ڈیولپ کرنا تھا۔ اب اس میں انداز تھوڑا آگے ڈیولپڈ آ گیا ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، مگر اقامت صلاۃ کے ذریعے جملہ تعلیمات دین کے بپا کرنے کی ایک منظم تحریک فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ دوسرا جز اس کا انفاق ہے، جس کو قرآن مجید کہیں ایتاء زکوٰۃ سے اور کہیں انفاق فی سبیل اللہ سے بیان فرماتا ہے اور کہیں جہاد بالمال سے ذکر کرتا ہے۔ انفاق، اگر وقت ہوا تو اس پر میں گفتگو کروں گا، مگر میں یہ لازماً سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی انقلاب کی منزل کو ہم اچیو کرنا چاہیں تو وہ اچیو نہیں ہو سکتی جب تک اس کے کارکن اپنا مال دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر اقامت دین پر قربان نہ کر دیں۔ یہ انفاق کا بنیادی تصور ہے۔ قرآن مجید نے تمام تر محبتوں کو یکجا کر کے، رشتوں کی محبت، والدین کی محبت، اصول کی محبت، فروع کی محبت، رہائش گاہوں کی محبت، کاروبار و تجارت کی محبت، قوت و طاقت اور منصب کی محبت، تمام دنیاوی محبتوں کو یکجا کر کے قرآن مجید نے ایک معیار دے دی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ یہ تین محبتیں ان سب پر غالب آنی چاہیے۔ ان ساری محبتوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ محبتیں اس محبت پہ قربان ہو جائیں۔ پھر جہاں یہ ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین الی آخر الآیہ، وہاں ساری شہوتوں کو، محبتوں اور چاہتوں کو جمع کر دیا، اور جمع کر کے جواب میں فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ ان تمام محبتوں کو اس محبت پر قربان کرنے کی ترغیب دی جا رہی۔ اور پھر انفاق پر سینکڑوں آیات ہیں قرآن مجید میں، مگر اس کے اندر ایک بنیادی تصور جو سمجھنے والا ہے، جو جماعت یا جو تنظیم اقامت دین کے لیے اور انقلابی جد و جہد کے لیے انفاق کے عمل کو ایک پالیسی کے طور پر، ایک انقلاب کی لازمی شرط کے طور پر نہیں اپنائے گی، وہ فروغ اس کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے جب فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس تزکیہ کے اندر ایک تو نفس کا تزکیہ ہے اور ایک معاشرے کا تزکیہ بھی ہے، اور معاشرے کا تزکیہ مال خرچ کیے بغیر نہیں ہوتا، جس کے لیے قرآن مجید نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اور قرآن مجید نے یہ انفاق کے لیے بنیادی اصول یہ دیا سورہ محمد آیت نمبر 37 میں، اور فرمایا کہ لوگوں اگر تم، اوپر انفاق کا ذکر، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا، تمہیں بلایا جاتا ہے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ اس انفاق پر زور دینے کے بعد آخر میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم انفاق کے عمل کو چھوڑ دو گے، شادیوں پر خرچ ہوتے رہیں، رہائش گاہوں کے بنانے پہ خرچ ہوتے رہیں، دنیاوی زیب و زینت پہ خرچ ہوتے رہیں، تمام تر آسائشوں کے لیے خرچ ہوتے رہیں، اور جب اقامت دین کے خرچ کا معاملہ ہے ادھر ہوں لاکھوں کے حساب سے خرچ، یہاں ہوں سینکڑوں کے حساب سے خرچ، بدی کو ہر سمت سے اندرون اور بیرون، بدی کو، کفر کو، فسوق کو، طغیان کو، طاغوت کو بے حساب مال کی تقویت مل رہی ہے، اور وہ پنپ رہا ہے، وہ فروغ پا رہا ہے، وہ طاقتور ہو رہا ہے۔ اور جب اقامت دین کا جو سب سے اونچا نیک کام اس کی بات آئے تو ہمارے ورکر اس کو چند روپوں اور چند سینکڑوں اور چند ہزاروں کے حساب سے خرچ کریں،
تو یہ اسلامی انقلاب کی کسی بھی تحریک کے ورکروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا اقامت دین کے لیے ہر کسی اور دوسری مد پر کیے گئے خرچ سے بڑھ کر ہوگا. یہ ایک جنگ ہے. قرآن مجید نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے دین کی اقامت کے لیے خرچ نہ کیا اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ پاک تمہارا صفایا کر دیں گے, تمہیں مٹا دیں گے اور تمہیں بدل کر ایک اور طبقہ, ایک اور گروہ, ایک اور کام لائیں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یعنی پھر وہ خرچ کریں گے اقامت دین کے. یہ جو آیت کریمہ جس کا میں نے اسپیسیفک ریفرنس دیا, باقی تو بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں, مگر یہ خاص آیت تھی یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ اس مقام پر فرمایا, اور ایک اگر اقامت دین کے عہد اور ذمہ داری سے جو قوم ہٹ جائے گی وہاں فرمایا پھر تمہیں مٹا دیا جائے گا. مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. ان دو, وہ ہے ذمہ داری نبھانے کی بات, اور یہ ہے ذمہ داری کیسے پوری ہو. تو انفاق کا عمل تحریک کے مرحلے پر میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیس ہے, یہ بنیادی عمل ہے. اقامت دین کی تحریک پر, جد و جہد پر جتنا مال اہل حق خرچ کریں گے اس قدر کامیابی ہوگی, ضمانت ہے اس میں. یہ عمل تزکیہ ہے. مگر اس کو ہم صدقہ خیرات کا جو ایک روایتی تصور ہے ہمارا, کچھ پیسے ادھر بھی دے دیں ثواب ہو جائے, اس کو طریقے خرچ انفاق اقامت دین کی راہ پر بطریقے ثواب نہیں ہونا چاہیے, بطریقے انقلاب ہونا چاہیے. ہم صرف آخرت میں چند گھر بنانے کے لیے اور جنت کا اجر و ثواب لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور قرآن مجید اس کا تو انکار نہیں کرتا, وہ تو ملے گا, مگر ان دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کو بھول کر فقط اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے خرچ ہونا چاہیے, تاکہ تن من تن تینوں چیزیں یک وقت لٹ سکیں. تو انفاق انقلابی جد و جہد کا ایک بنیادی رکن ہے. تیسرا ہجرت. ہجرت کا عمل ہے, اور ہجرت کے لیے ارشاد فرمایا گیا, اس کی مختلف تفصیلات ہیں. وہ فاسقانہ عمل سے بھی ہجرت ہے, وہ مال کی محبت سے بھی ہجرت ہے, وہ کبھی وطن سے بھی ہجرت ہے, آسائش و آرام سے بھی ہجرت ہے. یعنی ہجرت تقاضا کرتا ہے کہ انسان حرکت میں آئے, متحرک ہو. اس مرحلہ ہجرت کو میں نے اس لیے تحریک کا نام دیا کہ ہجرت سے دراصل تحریک کا آغاز ہوتا ہے. ہجرت سے قبل دعوت و تربیت ہوتی. اس لیے 13 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی میں دعوت اور تربیت کے کام پر مامور فرمایا. اس میں دعوت و تربیت کے ساتھ تنظیم بھی ہوتی رہی اس جماعت کی. 13 برس دعوت و تربیت کا عمل ہوا. جب اس کے تقاضے پورے ہو چکے تو حکم ہجرت آیا, اور حکم ہجرت سے مصطفی مشن اسلام ایک تحریک بن گیا, جس نے غزوات و سرایا کے مرحلے دیے اور فتح مکہ, اور اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع پر جا کر ورلڈ آرڈر کا اعلان کرنے کی نوبت آئی. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ 13 برس کام کر کے مکہ میں نتائج پیدا نہیں ہوئے, ناکامی ہوئی ظاہری نتائج کے اعتبار سے, اور دیکھا 13 برس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ زمین انقلاب کے کام کے لیے سازگار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی اور پھر مدینہ تشریف لے گئے. معذرت کے ساتھ یہاں تو کسی کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے, میں تو بات کر رہا ہوں, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے نزدیک ایسا سوچنا بھی کفر ہے. کیونکہ اگر 13 برس کام کے بعد یہ احساس آیا اور پھر اسٹریٹجی بدلنے کی نوبت آئی, اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد, تو یہ خطا فکر مصطفیٰ میں نہیں ہے, یہ علم خدا میں ہے. پھر یہ خطا فکر مصطفیٰ میں نہیں تھی. رسول تو امر الہی کے ساتھ چلتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول تو ہدایت الہیہ کے ساتھ چلتا ہے, امر الہی سے چلتا ہے. پھر معاذ اللہ علم خدا میں خطا تھی, سوچنا بھی کفر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی تھی, دعوت اور تربیت کے ذریعے تنظیم کے مرحلے طے ہو رہے تھے. جب دیکھا, اور وہ مدینہ کی فضا میں ممکن نہ تھا, کیونکہ وہاں پہنچ کر حکمران بننا ہے, وہاں حکومت, دنیاوی حکومت بھی شروع ہوتی ہے, جاتے اسلامی دستور بنتا ہے اور سربراہ ریاست حضور علیہ السلام مقرر ہوتے ہیں. لہذا تربیت کے لیے ماحول سازگار مخالفت کا ہی ہوتا ہے. پتھر پڑتے تو تربیت کا مزہ آتا ہے,
سجدہ ریز ہوتی گردنیں اور اوپر پتھروں کی بارش ہوتی، پھر ایمان کا استحکام ہوتا. گھر بار لٹ جاتے، آگ لگ جاتی، سارے مفادات تج ہو جاتے، کبھی مقاطعہ ہو جاتا، کبھی شیب ابی طالب ہوتا، کبھی سین کعبہ کے حملے ہوتے، جسم لہو لہان ہوتے، راتوں کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر دار ارقم جانا ہوتا اور چہرہ مصطفیٰ تکنا ہوتا اور ایمان کے نور کو اپنے اندر روشن کرنا ہوتا اور آ کر اس جذبہ اسلام سے کہ سب کچھ لٹ جائے مگر دین کی اقامت ہو جائے. یہ ماحول مکی ہی سازگار تھا، مدنی کے لیے تربیت کا نہیں تھا. وہاں تربیت یافتہ افراد لے کر گئے کہ وہاں سے اب جہاد شروع ہو رہا ہے. یہاں صبر تھا، برداشت ہے، تحمل ہے. تو جب یہ مرحلہ عبور ہوا تو پھر مدینہ کی ہجرت آئی. اب صاف ظاہر ہے اس ہجرت کے بعد اب اس جیسی کوئی ہجرت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مگر ہجرت کے لیے حضور نے مہاجر کے معنی بیان فرما دی اور اس میں توسیع فرما دی، ہم پہ کرم فرمایا. لہذا ہجرت کا عمل بنیادی طور پہ ایک تحرک اور تحریک کو دعوت دیتا ہے. اس مرحلے پر آ کر کارکن اور وابستگان متحرک ہو جائیں اور محرک ہو جائیں، اسٹرگل کریں، وہ معاشرے میں نکل آئیں، سوسائٹی میں نکل آئیں، پبلک کی روز تک چلے جائیں، قصبہ قصبہ، کریا کریا، گاؤں گاؤں، در در جائیں، دستک دیں اور ایک ماحول پوری سوسائٹی میں بپا کرنے کے لیے، ذہنی شعوری انقلاب کا ماحول بپا کرنے کے لیے ایفرٹ کریں، اس کے لیے حرکت میں آئیں. اس کے لیے چوتھا جز پھر ایذا ہے. جب یہ تحریک کے مرحلے پر ہجرت ہوگی اور یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے ہجرت کا، مائگریشن کا، جب یہ ہجرت ہوگی تو پھر ایذا ہوگا. تحرک کے ساتھ تلاطم بھی آتا ہے. جب خاموش سمندر یا دریا میں پتھر گرتا ہے تو پھر اس میں لہریں بپھرتی ہیں، اٹھتی ہیں، مزاحمت ہوتی. یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ دعوت اور وہ تبلیغ اور وہ اقامت دین کا کام جس میں کوئی مخالفت کی لہریں نہ اٹھے اور مزاحمت کی لہریں نہ اٹھے، جس میں پتھر سامنے سے نہ برسے، گالی کے، گلوچ کے، تانا زنی کے، مخالفت کے، مزاحمت کے، الزام کے، اگر خاموشی رہے سمت مخالف اور باطل سمت میں بھی، تو پھر کام کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ خرابی ہمارے اپنے اندر ہے، ورنہ باطل بفر جاتا. باطل احقاق حق کو کبھی برداشت نہیں کرتا. حق کی اس مقام پر پہچان یہ ہے کہ جتنے لوگ باطل مفادات کے حامل ہیں وہ منظم ہو کر آپ کی مزاحمت پہ آ جائیں، پھر آپ پر تہمتیں شروع ہو جائیں، الزام شروع ہو جائیں، میڈیا مخالف ہو جائے، جاگیردار مخالف ہو جائیں، سرمایہ دار مخالف ہو جائیں، باطل طاغوتی سامراجی ایجنٹ مخالف ہو جائیں، اور ہر وہ قوت جو اقامت دین کی راہ میں مزاحم ہے وہ آپ کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے. طریقے ہزار ہیں، وہ کس کے ذریعے سے کیا کہلوائے، مگر جب تک یہ مزاحمت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مرحلہ تحریک میں نہیں چل رہے. اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر حق پر کوئی کھڑا ہوگا تو صبر کرنا پڑے گا. تو صبر کے مرحلے ہی تب آتے ہیں کہ جب حق باطل کے مفادات کو خطرے میں ڈال دے. جس کلمہ حق سے باطل کو خطرہ ہی نہیں محسوس ہوا، جس نے باطل کی نیندوں کو نہیں اجاڑا، جس نے باطل کو پریشان نہیں کیا، اور جس نے ساری باطل طاغوتی قوتوں کو آپ کی مخالفت اور مزاحمت میں اکٹھا نہیں کیا، سمجھیں کہ ابھی آپ خود باطل اندر لیے پھرتے ہیں. حق نکھرا نہیں. اگر حق نکھر جائے تو باطل اپنے بچاؤ کے لیے یکجا ہوتا ہے. ایک بات. اور جب باطل یکجا ہوتا ہے تو حق کی دوسری علامت یہ ہے کہ پھر حق کا نام لینے والے بھی یکجا ہوتے. معذرت کے ساتھ میں معافی مانگتے ہوئے عرض کروں گا کہ اگر باطل کے مفاد کے بچاؤ کے لیے باطل قوتیں یکجا ہو جائیں حق مٹانے کو، اور حق کا نام لینے والے یکجا نہ ہو سکیں، تو سوچنا پڑے گا کہ بڑا باطل کا بت ادھر ہے یا ادھر ہے. اللہ رسول کا خالی نام لینا حق نہیں ہے، یہ طریقہ ہے واردات بھی ہے، یہ سوٹیبلٹی کی بات بھی ہے. ہم نے 3-4 سال انتخابی سیاست میں گزار کے اس کو ٹھوکر ماری ہے، اللہ کے شکر کے ساتھ اور اس فخر کے ساتھ کہ اس کے انعام پر ہم متشکر ہیں کہ اس نے ہمیں جرت دی
کہ ہم اس میں پھنسے نہیں اور چھوڑ کے آ جانے کو ہم نے کوئی باعث ملامت کام نہیں سمجھا. ہم نے پرواہ نہیں کی کہ کوئی کہے گا بس 4 سال میں انتخابی سیاست سے بھاگ گئے. پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ ہم 4 روزہ زندگی کے جو چند قیمتی لمحات ہیں وہ ابس بات پر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم منزل کو پانا چاہتے تھے. ہم ایسے مؤذن نہیں بننا چاہتے جو خالی اذانیں ہی دیتا رہے اور کوئی ایک بھی نماز کے لیے نہ آئے. ہم چاہتے ہیں جب اذان دینی ہے تو ایسی اذان کیوں نہ ہو جو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دے اور محبت اور حق کے ایوانوں میں رغبت پیدا کر دے. ان 3-4 سالوں کے میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو مشاہدات ان 3-4 سالوں میں اللہ نے عطا کیے، اگر اس انتخابی سیاست کا عمل 4 سال نہ اپناتا تو شاید عمر بھر کئی ایسے حسن زن کے امور میں مبتلا رہتا، وہ پردے نہ اٹھتے. وہ جو پردے اٹھے ہیں، جو مشاہدہ کیا، ان میں سے ایک راز ہے. اس میں سے جو 3-4 سال کے عمل سے دیکھا ہے وہ میں کہہ چکا ہوں آپ کو پہلے. میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کا، نظام مصطفیٰ کا، نظام شریعت کا، اقامت دین کا، نفاذ شریعت کے یہ سارے نعرے لگانے والے ہم لوگ، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے بڑا دھوکہ اور دجل کرنے والا اسلام کے ساتھ کوئی اور نہ ہو. اور میں نے تو یہاں تک مشاہدہ کیا ہے کہ وہ مذہبی جماعتیں جو انتخاب ہی کو اور انتخابی سیاست کو سب کچھ سمجھتی ہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اگر ایک طرف ان کے امیدوار کھڑے ہوں، ایک طرف ہندو، سکھ اور عیسائی کھڑے ہوں، سیکریٹ بیلٹ ہو، یہ سکھوں کو ووٹ دے لیتے ہیں اتنے تعصبات کے ساتھ پلے ہوئے. یہ ایک مسلمان دوسرے مسلک کے آدمی کو ووٹ نہیں دیتے. یہ ایک ایکسٹریم بات ہے جو میں نے عرض کر دی، یہ میرا مشاہدہ ہے. کسی سے اس اختلاف ہو معذرت کے ساتھ، میرا کوئی جھگڑا نہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے دیکھا ہے. ان کے درمیان اتنی نفرتوں اور کدورتوں کی دیواریں حائل ہیں اور حسد اور انانیت کے اتنی دیواریں حائل ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ مسکرا کے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اندر منافقت ان کی مسکراہٹ پہ مسکرا رہی ہوتی ہے. ایک نفرت ہے، کدورت ہے، اور اس ذاتی انا کے بت کی پرستش پر دین جو ہے وہ نظر ہو رہا ہے. لہذا اگر حق کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور ہم اہل حق ہیں تو وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو بعض اقدار مشترکہ پر اکٹھے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ ایک معاشرہ مستحکم ہو جائے. تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے یہودیو عیسائیو آ جاؤ، ہم مشترک قدروں پر اکٹھے ہو جائیں. اہل کتاب کو ہمارے رسول مشترک اقدار پر اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ 3-4 مسلک کی قیادتیں اور جماعتیں، ان کے ہاں ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک دین، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. مگر ہم اختلافات کو پہلے رکھتے ہیں اور اتفاقات کو بعد میں رکھتے ہیں. کسی کی ترجیح دین نہیں، فقط مسلک ہے، فقط فرقہ ہے. کسی کی ترجیح اگر مسلک بھی نہیں تو فقط ذات کا بت ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے بشمول میرے، اور ہمیں ہدایت کی راہ عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مرحلے پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جب ایذا آئے گا ہجرت کے بعد تو اس میں مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت کے جواب میں بقا اس کو نصیب ہوگی جو متحد ہوگا. ورنہ منتشر ذرے ہیں، سب مار کھاتے پھریں گے، چلتے پھریں گے. کسی کے ساتھ 100 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 1000 ہیں، کسی کے ساتھ لاکھوں ہیں. میں سمجھتا ہوں لاکھوں افراد کی وابستگی اور موافقت رکھنے والے بھی انقلاب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ کا شکر علم ہے. تو اس کے لیے وحدت اور یگانگت اور اتحاد کے عمل کی ضرورت ہے کہ اہل ایک سوچیں. میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو سننے کا ایک موقع بنایا. جب ایک دوسرے کی سوچ ہم سنیں گے، سمجھیں گے تو یقیناً میں اتفاق کرتا ہوں ان کی اس رائے سے کہ اس سے قربت پیدا ہوگی. سنے لوگ ایک دوسرے کے مل بیٹھے. میں نے تو بلکہ یہاں تک بھی جو نمائندے آئے تھے میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر ہے جو انتخابی سیاست ہی کو انقلاب کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کے کچھ احباب بھی مذاکرے میں آئیں تاکہ ایک دوسرے کو موقع دیا جائے کہ آپ ہمیں سمجھائیں کس طرح انقلاب آئے. اس ووٹ کے ذریعے اس پولیٹیکل کرپٹ پولیٹیکل کلچر میں، الیکشنیئرنگ پولیٹیکل کلچر میں کیسے آئے گا، ہم بھی ڈسکس کریں تاکہ مل کر ایک دوسرے کے افہام اور تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش ہو. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پہلے جی بسم اللہ یہ بسم اللہ آپ کر لیجیے. چلو جی میں کروں گا انشاءاللہ.
ماشاءاللہ، یہ چونکہ وہ کیا 220 وولٹ کا ہے معاملہ، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ ہاتھ آپ لگا لیں تاروں سے، ہم انشاءاللہ جمع کر لیں انشاءاللہ، یہ اچھی بات، تاکہ آگے بھی چلیں۔ پانچواں عمل جہاد ہے تحریک کے مرحلے پر، اور جہاد کے اس طریقہ کار کے چوتھے مرحلے میں، جہاں تحریک میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے چوتھے مرحلے میں جہاد کے پھر 5 درجے یا 5 اقسام ہیں، اس میں سے 4 کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ 5 اقسام جہاد میں سے 4 کو اس مرحلہ تحریک پہ اپنانا ہوگا۔ وہ جہاد بالعلم ہے، جہاد بالعمل ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے۔ ہر چند کے یہ چیزیں پہلے مختلف طریقوں سے آ گئیں، مگر یہ کہ جہاد کے بعد میں اس انداز کو جہاد میں بدل دینا ہوگا۔ کارکنوں کو کنسپٹ ہو کہ اب ہم جہاد میں انٹر ہو چکے ہیں، اور جہاد کا تصور زندگی میں پیدا ہو جائے تو زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، امور کو دیکھنے کا، ڈیلنگ بدل جاتی، بیہیویئر بدل جاتا ہے، برداشت بدل جاتی، شب و روز کے اوقات کی ترجیحات کی تقسیم بدل جاتی۔ قرآن مجید نے یہاں جو میں نے عرض کیا جو تصور دیا ہے اس جہاد کے مرحلے پر، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین۔ یہ وہ وحدت کی بات ہے جو مزاحمت اور ایذاء کے جواب میں ناگزیر ہو جاتی، مومنوں کے لیے اذلہ ہو جاتے ہیں، عزت علی الکافرین، دین کے دشمنوں کے لیے سخت ہو جاتے ہیں۔ ہم دین کے دشمنوں کے لیے نرم ہیں اور دین کی محبت کرنے والوں کے لیے سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس سٹیج پر جو دوسری بات آتی ہے اس میں ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، قبولیت کامیابی اس کو ملے گی فالذین ہاجروا، جو ہجرت کرے گا، واخرجوا من دیارہم، جو گھروں سے نکالا بھی جائے گا، واوذوا فی سبیلی، جو میری راہ میں اذیت دیا جائے گا۔ اللہ پاک اذیت دلائے بغیر بھی مرحلے پر پہنچا سکتے ہیں، مگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی امتحان ایمان ہے کہ میری راہ میں اذیت پا کر مسکراتا کون ہے، میری راہ کی اذیت سے مزہ کون پاتا ہے، کیف کون پاتا ہے، لذت کون پاتا ہے، اور بدکتا اور بھاگتا کون ہے۔ یہ رسولوں پر بھی مرحلے آئے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ اذیت ریکوائرمنٹ، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ یہ وہ مرحلے ہیں جہاں سے تحریک کے تمام تقاضے جہاد تک پورے ہوتے ہیں ان کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے ہمیں لاکھوں کی تعداد میں افراد درکار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، یعنی چند سو اور چند ہزار افراد پر یہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موٹیویٹڈ ہونے چاہیے جو جہاد میں انوالو ہوں، جو ایذا کو برداشت کریں، جو ہجرت میں انوالو ہوں، انفاق میں انوالو۔ مرحلہ تحریک جو ہے یہ ان 5 شوقوں سے طے ہوتا ہے، یہ 5 شوق ہوں، اور لاکھوں افراد کی انوالومنٹ درکار ہے، چند سو اور چند ہزار سے نہیں طے ہوتا۔ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ 12 میں نے پھر دہرا رہا ہوں، 12 کروڑ کے افراد کے ملک میں ہم اسلامی انقلاب کی بات کریں، یعنی 50-60 ہزار افراد کے ووٹوں سے تو صرف ایک کانسٹیچوئنسی کا نمائندہ نہیں جیتتا، اس کو بھی صحیح اور بے ایمانی کے سارے ووٹ ملا کے 70-80 ہزار تک پہنچنا پڑتا، تو 75-75 80-80 ہزار 70 ہزار تو ایک کانسٹیچوئنسی کی ریکوائرمنٹ۔ ایک نظام کو بدلنے کے لیے، انقلاب اور جہاد کے لیے، یہ میں نے ایک مرتبہ پچھلے الیکشن سے قبل ایک سروے کر کے ایک رپورٹ عرض کی تھی کہ تمام مذہبی جماعتوں کو جو کل ووٹ پاکستان کے الیکشن میں ملتے ہیں اور ملے ہیں پچھلے 2 الیکشنوں میں، وہ سارا ووٹ جمع کر لیں تو وہ 10% یا 12% سے زیادہ نہیں بنتا کاسٹ ہونے والے ووٹوں کے مقابلے۔ کاسٹ ہونے والے ووٹوں کے مقابلے میں کل تمام اسلامی قوتوں اور جماعتوں کو جو الیکشن میں ووٹ ملے وہ 10%
12 یعنی یوں سمجھیں جیسے گریڈ مارکس آدمی دیتا ہے، رعایتی نمبر 10-11% سے زیادہ ووٹ نہیں ہے، اور جو ووٹ دیتے ہیں وہ گردن نہیں دے سکتے۔ اگر 100 نے ووٹ دیا ہے تو گردن دینے والا شاید اس میں سے 5 ہو، تو گویا 10% ووٹ تو مل گئے۔ جب اقامت دین کا معاملہ آئے گا تو یہ سب کوفی قرار پائیں گے۔ جب مسلم بن عقیل سلام پھیریں گے تو پیچھے نظر کوئی نہیں آئے گا بیٹوں کے سوا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، قلیل رہ جائیں گے۔ ان قلیل کو اتنا کثیر بنانے کی ضرورت ہے، اس قلیل کو اتنا کثیر، اس قلت کو اتنا کثرت میں بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے والے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور اس کے لیے پھر میں زور دے رہا ہوں، وحدت پر اکٹھے ہوں، مل کر ایک سٹیج پر چلیں، ایک دعوت دیں، اختلافات کو گھروں کے اندر بیان کیا کریں، علمی اختلافات کو اپنی مجالس میں رکھیں، لوگوں کے سامنے دین کی وحدت کا تصور پیش کیا جائے۔ تو لاکھوں افراد کی تیاری اس مرحلہ تحریک کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد انقلاب یعنی جہاد کا مرحلہ آتا ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب نے لفظ اقدام سے تعبیر کیا، اور میں نے کہا کہ اس نقطے پر میری رائے مختلف ہے۔ میں اقدام کو اقدام ہی مانتا ہوں۔ جہاد کا آخری مرحلہ جس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا اور جو سنت و سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہو گیا، ہم اس کو نہ ترک کر سکتے ہیں، نہ اس کا اپنے تمام تر اجتہادات کے باوجود اس کا کوئی بدل تلاش کر سکتے، وہی عمل رہے گا۔ چنانچہ اس سے قبل جو میں نے یہ 5 مراحل بیان کیے، اس کو ہم نے بات لوگوں تک آسانی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے 5 اہداف کی شکل میں بھی بیان کیا۔ میں یہ ریپیٹیشن تو نہیں ہوگا، مگر یہ تسہیل ہو جائے گی اور تلخیص ہو جائے گی بات کی۔ ان 5 اہداف میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسلامی انقلاب کی تحریک ناگزیر ہے کہ وہ ان 5 اصولوں کو اپنائے، ان پر محنت کرے۔ ہماری ایک عاجزانہ کوشش ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور باقی سب کاوشوں اور مساعی کو جو اس سلسلے میں مختلف جہتوں سے ہو رہی ہیں، اللہ پاک سب کو قبولیت سے نوازے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ 5 خصائص بلکہ 6 خصائص ہیں، کیونکہ پہلے مرحلہ ما قبل انقلاب کے 5، چھٹا پھر آخری اقدام آ جاتا۔ نور توحید الہی، یہ ورکروں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور نور توحید الہی کے لیے ہم 4 چیزیں بطور نسخہ تجویز کرتے: عبادت، طاعت، محبت اور معرفت۔ عبادت الہی، طاعت الہی، محبت الہی اور معرفت الہی۔ اب ان 4 چیزوں کی تفصیلات۔ نور توحید چمکنا چاہیے، اس کے بغیر ایک فرد کی اصلاح ممکن نہیں، وہ انسان مومن کامل، انسان مرتضی نہیں بنتا۔ دوسرا اصول ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم عشق رسول سے مراد محبت رسول لیتے ہیں، ادب و تعظیم رسول، اطاعت و اتباع رسول، اور مدد و نصرت رسول، نصرت دین رسول۔ یہ 4 خوبیاں یکجا ہونی چاہیے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے معاشرے میں ان تمام خوبیوں کو بھی ایک دوسرے طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یکجائیت کا تصور کلیت کا مفقود ہے۔ تیسرا تصوف و روحانیت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ بر صغیر پاک و ہند کی ریولوشنری اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے حنفی مسلک کا ہونا اور تصوف کا ہونا، یہ 2 چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں۔ خدا کے ہاں قبولیت کے لیے ٹھیک ہے، ناگزیر شرط نہیں ہے، مگر یہاں مخصوص تناظر ہے حالات کا۔ یہ دین کے جو 2 بنیادی تصورات ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دراصل انہی چیزوں کو 5 چیزوں کے ساتھ ان کو بیان کر رہا ہوں۔ نور توحید الہی، پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصوف سے قبل میں سمجھتا ہوں اگر کوئی تحریک بر صغیر پاک و ہند میں اور ہماری سرزمین پاکستان پر کوئی بھی تحریک اگر اسلامی کپا کر سکتی ہے یا اس کے لیے پاپولر ہو سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، تو اس کی زبان و
عمل میں، قول اور عمل میں عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول، ان دو چیزوں کا ظہور واضح اور نمایاں طور پر ہونا ناگزیر ہے۔ یا میجورٹی لوگوں کو لینا، ساتھ چلنا، جو ہی ہم اپنی زبان اور اپنے عمل کو اور اپنے فکر کو اس سے جدا کرتے ہیں تو ہم بھاری اکثریت جو امت مسلمہ کی یہ آباد ہے اور پورے عالم اسلام میں آباد ہے، ہم اپنے آپ کو من وجہن الوف کر لیتے ہیں۔ اگر تو ہم نے محض فکر و تذکیر کا کام کرنا ہو اور واعظ و نصیحت کا کام کرنا ہو تو ٹھیک ہے، پھر جو ہمارے سامع ہیں جن کو دعوت دینی ہے ان کے جذبات سے قطع نظر بھی چلیں، اور یہ بات ہمارے نزدیک فقط جذبات کی نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے، دین کے بنیادی اجزاء اور مبادیات کی بات ہے، مگر اس کی ڈیمونسٹریشن کا، ایکسپوجر کا طریقہ جدا جدا ہے، ٹائٹل جدا جدا ہے، اسلوب جدا جدا ہے۔ مگر سب سے پہلے لوگ یہاں تحریک ختم نبوت چلی، کامیاب ہوئی 1951-52 کی تحریک، اس لیے کہ عنوان اس کا نفاذ اسلام مطلق نہیں تھا یا رد منکرات نہیں تھا، عنوان ختم نبوت تھا، یعنی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا ایک ایسپیکٹ تھا۔ عامت المسلمین جو بڑی باریکیاں نہیں جانتے ان کے اندر ایک ایمانی جذبہ اور ولولہ، ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ پھر 73 میں ہم نے دیکھی قادیانیت کو جب غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا، ختم نبوت کی تحریک بنی، پورے ملک میں ایک اس کو پذیرائی ملی، قوم اٹھ کھڑی ہوئی، عنوان وہی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 77 میں تحریک بھٹو صاحب کی دھاندلی کے خلاف ہوئی، کراچی سے پشاور تک قوم سٹریٹس پر آ گئی۔ وہ تحریک اصلاً اس الیکشن کے رد میں اٹھی تھی، مگر اس کی کامیابی کے کوئی امکانات نہ تھے، اس کو نظام مصطفیٰ کی تحریک کا نام دینا پڑا۔ اب وہ تحریک نظام مصطفیٰ جو چل رہی تھی اس میں ولی خان بھی شامل ہیں، اس میں اصغر خان بھی شامل ہیں، اس میں پیر پگارا بھی شامل ہیں، اس میں نورانی صاحب بھی ہیں، اس میں مولانا مفتی محمود بھی ہیں، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اور تمام تر دینی جماعتیں، قوتیں اور سیکولر پولیٹیکل کام کرنے والی بھی جب یکجا ہے۔ جو نظام مصطفیٰ کو سرے سے مانتی نہیں وہ بھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہی ہیں، اور جو مانتی ہیں وہ بھی نعرہ لگا رہی ہیں۔ باقی رہ گیا چاہنا، کہ کون چاہتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر اس تصور نے لوگوں کے اندر ایک فطری عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے جیش کو محبت اس امت کے دلوں میں رکھی ہے، وہ کسی اور امت کو یہ خاصہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہمیں اس خاصے کی جو مثبت افادیت ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا ترک کر کے اپنی پوزیشن کمزور نہیں کرنی چاہیے ان خلاف۔ ایک بہت بڑا انعام ہے جو حضور کی امت کو اس محبت کے ذریعے ملا۔ علامہ اس لیے کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو، فکر اسلام کی بات بعد میں کی ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اس تصور کو اجاگر۔ ذکر و فکر و علم و عرفانم توی، کشتی و دریا و طوفانم توی۔ پھر علامہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ سے عشق نبی کا ذرہ مانگ۔ یہ ایک بڑا فکری نکتہ ہے کہ اسلامی انقلاب کی تحریک جو اس دھرتی میں برپا ہوگی اسے تصوف سے بھی قبل نور توحید حفظ مراتب میں پہلی بات ہے کہ اس کے بغیر تو قدم نہیں اٹھتا ایمان کا۔ پھر اور میری سوچ تو عاجزانہ اور طالب علمانہ سوچ یہ ہے کہ فرد کے اندر قوت، فرد کی قوت وہ توحید سے آتا ہے، اور جماعت کی قوت عشق رسول سے، نسبت رسالت سے آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ جو تصور ہے یہ ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، شرک را در خوف مزمر دیداست۔ یہ انسان کو نیر بناتا ہے، توحید بے خوف و خطر بناتا ہے۔ وہ کسی بڑے سے بڑے جابر، فرعون، نمرود اور سلطان کے سامنے نہیں جھکتا۔ وہ کٹ تو سکتا ہے مگر مجدد الفسانی کی طرح ان کی گردن جھک نہیں سکتی۔ یہ جرت، یہ طاقت، یہ تیقن، یہ خود اعتمادی، یہ بے خوفی، بے خطری، یہ توحید سے نصیب ہوتی ہے۔
اور امت کے اندر قربانی کا جذبہ، گردنیں کٹ جائیں. تاریخ بتا رہی ہے قربانی، ایثار، یہ خالد بن ولید کے عمل سے کہ ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک تھا تو جنگ لڑتے تھے. ایک بڑی اہم بات ہے واقعہ احد کا، مگر میں ایک اور جہت سے دیکھ رہا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں. وہ درے سے جب لوگوں نے کچھ حکم عدولی کر لی تو اس کے بعد بگدڑ مچی، کفار کا دوبارہ حملہ ہوا تو کچھ لوگ بھاگ گئے. اس پہلو کے سمجھنے اور اس سے اسباق اور دروس لینے کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر ایک خاص نقطہ وہ صحابہ کرام کی جو نفسیات تھی، جو ڈیولپ ہو چکی تھی، جس کی فردر اصلاح کی، وہ یہ تھی کہ جب یہ افواہ پھیلی کہ حضور علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آپ جب نیچے تشریف لے آئے سواری سے، غشی طاری ہو گئی، آپ کی شہادت کی خبر پھیلی تو یہ عشق رسالت مآب کا عنصر تھا کہ جلیل القدر صحابہ کی، سینکڑوں صحابہ کی جماعت کے قدم لڑکھڑا گئے اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی اگر حضور شہید ہو گئے اب کس کے لیے لڑنا، اب کس کے لیے لڑنا ہے. یعنی یہ وہ جذباتی وابستگی کا انداز تھا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ چند دو چار رہ گئے جس پر آقا علیہ السلام نے آواز دی، آج جو میری آواز پر پلٹ کر آ جائے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. مگر یہ ذات کے ساتھ جذباتی وابستگی، عشق جب انتہا پر پہنچا، اسلام کی سوچ بھی ہو سکتی تھی کہ ہم تو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، بقائے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اقامت دین کے لیے لڑ رہے ہیں. صحابہ کرام کی سوچ ہم سے بڑی بلند تھی، مگر اس جذباتی عشقی حبی قلبی وابستگی کا غلبہ تھا. سوچا کہ اگر حضور شہید ہو گئے تو ہم کس کے لیے لڑیں. اس پر آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جنگ ہوئی. اب جب یہ چیز اپنے کمال کو پہنچ گئی، اس کو پہلے نہیں روکا. جب کمال کو پہنچ گئی تو سمجھا کہ یہ مطلوب تھا. اقامت دین کی انقلابی جد و جہد کے لیے وابستگان کا، اراکین کا، مجاہدوں کا، سپاہیوں کا عشق رسالت مآب میں اتنا فنا ہو جانا مطلوب تھا. اب اس سے آگے بات کی کہ اب اس عشق ذاتی کو عشق اسلام کے ساتھ بدل دیا جائے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی رسول گزرے، اگر شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ اب اس کمال عشقی کے بعد انہیں کمال فکری عطا کیا، صحت کر دی کہ حضور سے عشق کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کا بھی وصال ہو جائے تو جو مشن آقا لے کے چلے اور جن پر آپ کو دعوت دی گئی اس کے لیے کٹ مرو اور ثابت قدم رہنا. یہ حضور سے عشق کا تقاضا ہوگا. تو دونوں رنگ ایک ہی مقام پر اس طرح دکھائی دیتے. صحابہ کرام میں کیفیت پیدا کی جب وصال مبارک کا وقت قریب تھا. صحیح بخاری میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں اقتداء میں. حضور علیہ السلام نے افاقہ محسوس کرتے ہوئے پردہ ہٹایا، دیکھا اپنے صحابہ کے منظر کو اور ان کی اقتداء اور امامت کو، مسکرائے. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا. صحیح بخاری ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. وینظر الینا وهو قائم فتبسم كأن وجهه ورقة مصحف فهممنا ان نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یک لخت نگاہیں پھر گئیں، قبلے کی سمت چھوڑ گئے. یہ کیفیت عشقی تھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سمت قبلہ کی بھول گئے، حالت نماز میں رخ بدل گئے. فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤية النبی. قریب تھا کہ ہم دیدار مصطفیٰ کی خوشی میں جو صرف 3 دن سے نہ ہوا نمازیں بھی توڑ دیں. سیدنا صدیق اکبر حالت نماز نے فناکا ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے ادب مصطفیٰ میں. انہوں نے قبلے کا سمت چھوڑ دیا محبت مصطفیٰ میں. یہ منظر آقا علیہ السلام نے دیکھا. فرمایا فاشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر. اشارہ فرمایا نماز جو رہ گئی باقی مکمل کر لو، اور پردہ گرا کے چلے گئے. اور صحابی کہتے ہیں وہ آخری دیدار تھا حضور علیہ السلام کا، پھر وصال ہو گیا. گویا آخری دیدار کرا کر وہ تو امت کی وحدت امامت صدیق پر دیکھ رہے تھے، مگر آخری دیدار پر یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے کہ جب میرا چہرہ سامنے آئے تو میرے صحابہ نماز میں قبلے کی سمت کو مقدم رکھتے ہیں یا میرے رخ انور کو مقدم رکھتے ہیں. جب دیکھا کہ میری محبت اور میرے رخ کا پیار
اور یہ ادب اتنا گڑھ کر گیا ہے تو پردہ گرا کے چلے گئے. اب یہ کامیاب ہوں گے کہ دونوں باتیں آ گئی ہیں, فکری وابستگی بھی آ گئی ہے, اطاعتی وابستگی بھی آ گئی ہے, اتباعی وابستگی بھی آ گئی ہے, عشقی اور حبی وابستگی بھی آ گئی. تو کسی بھی تحریک کے لیے یہ میری ایک عاجزانہ اور طالب علمانہ سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کی منزل کے لیے اس پہلو کو اجاگر کرنا اور ایلومینیٹ کرنا, ایکسپلوئٹ کرنا اور اس کو ایفرٹ کرنا, ڈیولپ کرنا ریکوائرمنٹ ہے. تیسرا مرحلہ پھر تصوف و روحانیت کا آتا ہے. یہ سرزمین ہند مشائخ کی سرزمین ہے. یہاں جنگ سے اسلام پورے معاشرے میں نہیں پھیلا ہے, یہ صوفیاء کی کاوشوں سے پھیلا ہے. یہاں سلاسل ہیں, ترک ہیں. اب بے شک الگ بات ہے کہ تصوف گدیوں میں بدل گیا, وہ تجارتوں کی دکانیں کھل گئیں, کاروبار بن گئے, تصوف کی روح نہ رہی, رسم پرستی بن گئی, بدعات و خرافات آ گئیں. اس سے اختلاف نہیں ہے. میں تو اس پر اتنا سخت بولتا ہوں کہ شاید وہ حرج نہیں, یہ بات درست, مگر باوجود ان ساری باتوں کے یہاں عوام کو اسلامی انقلاب کے لیے موٹیویٹ کرنا اور ایک قوت کو مجتمع کرنا, جیسے اوپر کی ریکوائرمنٹ عشق رسول کی, اسی طرح یہ تصوف اور سلوک اور صوفیاء اور اولیاء کی جو نسبت ہے اس کے حوالے سے اسلامی انقلاب کو بڑی تقویت پہنچتی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت نے قوالی سنا کے لوگوں کو بلا لیا تھا کہ تاکہ ادھر سے چھوڑ کر اللہ کا نام تو سننے کے لیے آئیں, کیونکہ کان شناسا تھے ابھی تغنم کے. ایک بار آئیں تو صحیح, پھر جب وہ آ جائیں تو انہیں عشق الہی کی میں, عشق الہی کی شراب یوں پلائی جائے کہ وہ جس ترنم اور تغنم کے رسیا ان کے کان تھے وہ کان چھوڑ دے, پھر دل کو ہی تغنم میں روحانی مل جائے, پھر لفظ اللہ کا نام سن کر ایک کیفیت پیدا ہو جائے, وہ سارے نشے اندر آ جائیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اس ذکر و تبتیل سے وہ ساری کیفیتیں حاصل ہو جائیں, ہر شے بھول جائے. تو اس حوالے سے دادا گنج بخش علی حجویری کی نسبت ہے, خواجہ معین الدین اجمیری کی نسبت ہے, سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک نسبت ہے, حضرت بابا فرید کی ایک نسبت ہے, حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت کی ایک نسبت ہے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک نسبت ہے. اولیاء صلحاء پھر ان کی تعلیمات کو اس پورے پس منظر میں رکھ کر بات کر کے پھر اگر بدعات و خرافات کے خلاف اگر قول دیا جائے گا تو بات زیادہ قابل قبول ہوگی. یہ تصور دے کر جب اس کو رد کریں گے, کشف المحجوب دکھا کر جب رد کریں گے کہ یہ کوئی تصوف نہیں, یہ دجل ہے, یہ فریب ہے, یہ فسق ہے, فجور ہے, یہ کوئی سلوک تصوف نہیں, یہ بابا فرید کی تعلیم ہے, تو بات زیادہ اپیل کرتی ہے. تو اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی ریکوائرمنٹ, اور ہم سمجھتے ہیں اس تصوف میں ذکر و تبدیل اس کے بھی 4 عنصر ہیں. دوسرا فکر و مراقبہ, تیسرا تقوی و طہارت, اور چوتھا تزکیہ و مجاہدہ. ہمارے نزدیک تصوف یہ 4 عناصر. سلوک یہ ہے, باقی تو بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. 5واں اتحاد امت, تعلیمی و شعوری احیاء, 5واں چوتھا مرحلہ ریکوائرمنٹ, تعلیمی اور شعوری احیاء. اس تعلیمی اور شعوری احیاء کی ضرورت ہے. یہاں جہالت کا راج ہے, لوگوں کو شعور تک نہیں ہے, خبر تک نہیں ہے کہ اچھا اور برے میں تمیز کیا ہے, نیکی اور بدی کا, حق اور باطل کا, خیر اور شر کا. لہذا ایک تعلیمی اور شعوری انقلاب بپا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس سلسلے میں ایک عاجزانہ جو کوشش شروع کر رکھی, اس کے 3 سٹیجز ہیں. ایک اس کا سینٹرل لیول ہے, ایک اربن لیول ہے, ایک رورل لیول ہے. مرکزی سطح ہے, شہری سطح اور دیہی سطح. مرکزی سطح پر ہم منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لا کر اب اسی طرز کی یونیورسٹیوں کو, اس کو بھی یونیورسٹی بنا کر ایک لیول تک, اور پھر 4 کیپٹلز پہ چاہتے ہیں کہ اسلامک یونیورسٹیاں ایک ماڈل طریقے کی بنے. اس کے نصاب اور اس کے نظام کی اور اس کی تعلیم و تربیت کی الگ تفصیلات ہیں, تاکہ ایک جماعت تیار ہو جوانوں کی, فضلاء کی, ایک واعظین کی, مقررین کی, داعیین کی, مرشدین کی. اس کا دوسرا لیول جو اربن لیول ہے شہروں میں, وہ منہاج القرآن کے تحت
اسلامک ماڈل سکولز اور کالجز کا قیام. ہم ٹارگٹ دل میں رکھتے ہیں اگر اللہ توفیق دے تو کم سے کم 100 ماڈل سکولز اور کالجز بڑے شہروں میں قائم ہوں. جیسے سر سید نے ایک علی گڑھ بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کم سے کم 100 علی گڑھ بنانے کی ضرورت ہے. مگر میری مراد وہ سارے علی گڑھ کے ہمہ جہت پہلو پر نہیں. نصاب جدا ہے، انداز جدا، تعلیم و تربیت کا اسلوب جدا ہے. اور دیہی لیول پہ عوام میں تعلیمی اور شعوری انقلاب کے لیے ہم نے 10,000 عوامی تعلیمی مراکز کے منصوبے کا آغاز کیا ہے ریسنٹلی. اس کا نصاب 6 ماہ کا ہے، باقی نصاب مختلف دورانیے کے 6 ماہ سے 9 ماہ کا. 10,000 عوامی تعلیمی مراکز، شہروں میں نہیں، دیہی آبادیوں میں، تاکہ اس سے کلوز کانٹیکٹ بھی اور اس سے انقلاب کی شعوری اور تعلیمی انقلاب غیر سیاسی بنیادوں پر، یعنی غیر انتخابی بنیادوں پر اس کام کو کیا جائے، تاکہ ان کا تعلیم اور شعور کی بحالی کے ساتھ اعتماد ڈیولپ ہو. 5واں اتحاد امت، اس پر بات ہم کر چکے ہیں، پہلے بھی بات ہو چکی ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک اتحاد امت کا مد مقابل بت فرقہ واریت ہے، اس کو توڑنا ہے اتحاد امت کی ضرب سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت مسالک کے نام کا نام نہیں ہے، یہ ایک طرز فکر ہے، ایک سوچ کا انداز ہے، اور وہ صرف یہ کہ دوسرے کو کافر و مشرک بنانا. دیٹس آل. محض خود کو مسلمان سمجھنا، محض خود کو موحد سمجھنا، اور محض خود کو عاشق رسول سمجھنا، اور باقی سب کو یا مشرک کہنا یا گستاخ اور کافر کہنا. یہ اسلام کا جو دائرہ اس سے نکالنے کا جو طرز فکر ہے ہمارا، جس پر ہماری تبلیغ کا زور صرف ہو رہا ہے، اس کے ترک کرنے کا نام اتحاد امت کی طرف آنا ہے. اور اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اختلاف کو اختلاف کہیں، خلاف نہ بنائیں. ہم نے اختلاف کو خلاف بنا لیا، پھر اناد بنا لیا ہے. اس کے 2 پہلو ہیں بڑے فرقہ واریت کے، بڑے کری. ایک فرقہ وارانہ طریقہ ہے، سری فرقہ پرستی، اور ایک مخفی اور منافقانہ فرقہ پرستی. یعنی اس کو میں کہوں گا ایک فرقہ وارانہ طریقہ ہے امت کو پھوڑنے کا، اور ایک مبلغانہ طریقہ ہے امت کو پھوڑنے کا. جو کم عقل و شعور رکھنے والے ہیں وہ فرقہ وارانہ طریقہ اپناتے ہیں، کھلم کھلا فرقہ بندی کی بات کرتے اور نعرے لگاتے اور کافر و مشرک بناتے اور اسلام کے دائرے سے خارج کرتے. اور پڑھے لکھے لوگ مبلغانہ طریقے سے فرقہ پرستی کر رہے ہیں. جو ہم کرتے ہیں مبلغانہ طریقہ وہ یہ کہ کسی مسلک اور فرقے کا نام نہیں لیتے، نہ اپنے نام کے ساتھ کسی مسلک و فرقے کا انتساب کرتے ہیں. اور کوئی پوچھے آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. پھر جب اسلام کی تعبیر دیتے ہیں تو چند ہفتوں کی تعلیم کے ساتھ اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ صرف اسلام تو یہاں ہے، صرف منہاج القرآن میں اسلام ہے، باہر تو سب کافر بستے. صرف انجم الخدام القرآن اور ڈاکٹر صاحب کی اکیڈمی میں اسلام ہے، باہر تو آج پتہ چلا سب مشرک ہیں. صرف منصورہ میں اسلام ہے، باہر تو سب مشرک ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ہماری دعوت اور تبلیغ سے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ دوسروں کے خلاف نفرت، ان ایکسیپٹیبلٹی، دوسروں کے لیے عدم تحمل، عدم برداشت، یا یہ ایکسٹریمزم کہ صرف ہم مسلمان ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم موحدین ہیں اور باقی سب گستاخان رسول اور کافر و مشرک، اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ ہمارے طرز عمل اور طرز دعوت میں فرقہ واریت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 چیزوں پر نمایاں توجہ دینی چاہیے. اگر ہم ان 2 چیزوں کو ترک کر دیں، اور ترک کرنا مشکل نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کس کس چیز کو کس طرح ترک کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے، تو ایک امت مسلمہ میں ایک ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہو جائے. وہ ہم اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات اہل علم کے ہاں اس کی تعبیر یوں بھی ہے اور بعض اہل علم کے ہاں اس کی تعبیر یوں بھی ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، بعض علماء کا طریقہ یہ ہے. اس کے بعد آگے چھوڑ دیں، اس کو اپنانے دیں. تو اور چھٹی اور آخری صورت غلبہ دین حق کی جنگ ہے. غلبہ دین حق کی جنگ، وہ جو جس کو اقدام کا نام دیا گیا. اس کے لیے ایک بات اگر ہمارے ذہنوں میں یہ آئے
کہ حضور علیہ السلام نے جہاد فرمایا تو خالص کافرانہ اور مشرکانہ معاشرہ تھا، اور اب حکمران بھی مسلمان اور معاشرہ بھی مسلمان، بے شک فاسق و فاجر سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری سوچ اس سے قدر مختلف ہے۔ اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس پر گفتگو کا آج وقت نہیں رہا۔ ایکچولی میں اس نقطے پر گفتگو کرنے آیا تھا، اور یہ تمام احادیث، کتابیں، تفاسیر اس ریفرنسز کے لیے لایا تھا۔ قرآن مجید کا میں نے 2 دن حوالہ جات نکالے، سینکڑوں کی تعداد میں احادیث نکالی اور ائمہ کی تصریحات نکالی اس نقطے پر، جس کی باری اب آئی اور وقت 3 منٹ باقی رہ گیا۔ یہ جو پہلی بار نہیں، بس یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ، ہم قریب ہیں، کوئی اور موقع ہو جائے گا۔ اس وقت میں صرف ہیڈ دے کر بات ختم کرتا ہوں، اپنے مقرر وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا کر کہ ایکچولی میں اپنی پوری گفتگو کا جو مائنڈ بنا کے آیا تھا وہ یہاں سے شروع ہونی تھی۔ اس کے لیے یہ حدیث اور تفاسیر میں ریفرنسز لایا تھا، اور میں نے یہاں بیٹھ کر کچھ نکات ابھی لکھے کہ اس سے ابتدائی کچھ طریقہ کار، لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے، اطمینان ہے کہ بات پوری طریقہ کار پر ہو گئی۔ اب آخری پہلو ہے صرف اقدام، اس کا میں اتنا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بے شک وہ اعتقادی اور عرفی کافر و مشرک تھے، آج فکری اور نظریاتی کفر ہے۔ بس حکمران بے شک کلمہ پڑھتا ہے، مگر اس حکمران، اس حکومت کو، کلمہ پڑھنے والی حکومت کو میری دانش میں جب وہ احکام شریعت کے نفاذ کی انکاری ہو، جب اقامت دین کی راہ میں مزاحم ہو، اور جب تنفیذ شریعت کی وہ انکاری ہو، میری دانش میں اس کو کلمے کی ڈھال حاصل نہیں ہے۔ اور جہاد کا آخری مرحلہ بھی جائز ہے۔ یہ اس نظام کفر کے خلاف جنگ ہے۔ وہ تمام تر احکامات اور تصریحات جس میں بغاوت وغیرہ کے ضمن میں باتیں چلی گئی ہیں کتب فقہ میں، وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، آپ جانتے ہیں، عمومی بات ہے، وہ اس وقت ریاست اور حکومت کا تفریق نہ تھی، یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت کوئی اقدام سلطان کے خلاف کرنا، سلطان کے خلاف کرنا، وہ پوری ریاست کے خلاف بغاوت ہوتا تھا۔ اب ریاست کی اینٹیٹی الگ ہے، حکومت، عدلیہ، مقننہ، یہ اس کے اجزاء الگ ہیں۔ حکومت اگر آج دین اسلام کے نفاذ میں انکاری ہے تو وہ نظام کفر کے تحت کلمہ کی ڈھال سے اپنے آپ کو ختم کر لے گی، جیسے بہت ساری جگہوں پر رسول اسلام نے فرمایا اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے اللہ رسول کے ذمہ سے خارج ہو جائیں گے، اور اس پر یہ اطلاق ہوگا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس پر میں اختتام میں صرف حدیث ایک کوٹ کر دوں، قرآن مجید پر تو اس میں بہت سارا مواد تھا، اتنی بات عرض کروں، جہاد کے موضوع پر جتنا مواد قرآن مجید میں ملتا ہے اس کو بے شک اس کا مد مقابل اس وقت کفار و مشرکین تھے، مگر قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آل عمران میں پڑھیں، البقرہ میں پڑھیں، آل عمران میں پڑھیں، المائدہ میں پڑھیں، انفال میں پڑھیں، التوبہ میں پڑھیں، اور آخر پہ چلے جائیں سورہ ابراہیم میں، ساری جتنے مقامات ہم پڑھیں گے وہاں سیاق و سباق میں تخصیص نہیں ملتی کہ یہ صرف کافرانہ اور مشرکانہ معاشرے کے لیے، وہاں اقامت دین کے لیے جہاد کا ذکر ہے، احکام شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد اور قتال کا ذکر ہے، وہاں ان مزاحمت کرنے والوں کے لیے جہاد کا حکم ہے، اور اسلام سے لادینیت پھیلانے والوں کو فتنہ قرار دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اس سیاق و سباق سے ہمیں، جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا نا، اجتہاد کی طرف کچھ سوچنا پڑے گا، یہ استنباط کی صورت بنتی، اور یہ کلمے کی ڈھال اس طرح جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آیا جس نے حضور علیہ السلام کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، فیصلے کے لیے آپ نے تلوار سے سر قلم کر دیا، فرمایا جسے رسول کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اس طرح کرے گی۔ اور کلمے کی ڈھال اس لیے بعض لوگوں کو بعض جہتیں ایسی پیدا ہو جاتی کہ ان کا فائدہ ان کو تحفظ نہیں رہتا، کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث جیسے ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں آیا، عبداللہ ذوالخویسرہ تمیمی، جس نے حضور علیہ السلام کی تقسیم غنائم کے موقع پر اعتراض کرتے ہوئے اتق اللہ کہا تھا، اللہ سے ڈرو، تو سیدنا فاروق اعظم نے، اور ایک روایت میں سیدنا خالد بن ولید نے اجازت مانگی، حضور اجازت دے میں اس کا سر قلم کر دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، جانے دو، ارشاد فرمایا انہ یخرج من ضئضئ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، فرمایا لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد، فرمایا اب اس کو چھوڑ دو، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہونے والی ہے
اور وہ قوم جو ہوگی قرآن کی تلاوت کرے گی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور دوسرے مقام پر فرمایا ان لہو اصحابا یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. اور فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو بڑے نمازی ہوں گے حتیٰ کہ تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں حقیر جانو، اپنے روزے ان کے مقابلے میں کم جانو گے، مگر وہ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے تیر کی طرح جیسے شکار سے نکلتا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ مل جائیں فرمایا انہیں قتل کر دو فقتلوہم فإن فی قتلہم اجرا لمن قاتلہم یوم القیامہ، قیامت کے دن تک بھی ان کو قتل کرنے میں اجر ہوگا. میں جو استنباط کرنا چاہتا ہوں اس قسم کی بہت ساری احادیث سے وہ یہ کہ کلمہ گو ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ڈھالوں کے سارے عوامل ان کے پاس اور عناصر موجود ہیں، مگر وہ ڈھالیں ان کو کام نہ دے سکیں چونکہ گستاخان رسول ہیں. وہ گستاخ رسول ہیں. گستاخ رسول ہونے کے ناطے گویا وہ دین سے مرتد ہو گئے ہیں، ملحد ہو گئے. اگر اس ایک تصور سے وہ دین سے ملحد اور مرتد ہو گئے تو وہ لوگ جو اقامت دین کے منکر ہیں، جو احکام شریعت کے کھلے منکر ہیں بلکہ استہزاء کرنے والے ہیں، تمسخر کرنے والے ہیں اور اس کے نفاذ سے کھلم کھلا انکار کرنے والے ہیں اور اس کی جد و جہد مطالبے پر انکار کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اسلامی تحریک کو کام کرنا چاہیے ان مراحل سے تاکہ لاکھوں آدمی اسلام کے لیے تیار ہو جائیں اپنا تن من دن سب لٹانے کو. اور جب وہ مقام آ جائے جب بد امنی کا اندیشہ نہیں رہتا، جب تفرقہ اور انتشار کا اندیشہ نہیں رہتا، جب وہ مقام آ جائے تو پھر یہ قیام فرض ہو جاتا ہے خاص مقام پر. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. امام شوکانی نے اس کے تحت لکھا کہ جو تغییر بالید سے پہلے سب سے پہلے تو ان کو واعظ کرے قول لین کے ساتھ، پھر اس کے بعد واعظ کرے سخت قول کے ساتھ، تنبیہ کرے، پھر تغییر بالید کرے، اور تغییر بالید سے بھی نہ ہو تو فرماتے ہیں ولو بالمقاتلہ، حتیٰ کہ مقاتلہ تک بھی نوبت آئے اسے ختم کیا جائے. تو یہ آخری مرحلہ ہے اور یہ مرحلہ کس کی زندگی میں کس کو نصیب ہوگا اور کس کو نصیب نہیں ہوگا. کس کی گردن اللہ کی راہ میں کٹ کے گرے گی، کس کو نصیب نہ ہوگا یہ شان، یہ آگے کی باتیں ہیں. مگر جو اس وقت کنسنٹریشن والا کام ہے وہ یہ کہ مزاحمات کو اور رکاوٹوں کو ہٹا کر ہم اس آخری اقدام کے قابل کیسے بن سکیں کہ امت اقامت دین کے لیے اٹھ کھڑی ہو اور ایسے اٹھے کہ وہ کہے ہماری لاشیں تو کٹ کر گر سکتی ہیں مگر اقامت دین کا خواب شرمندہ تعبیر ہو کے رہے. میں اختتام پہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم ڈاکٹر صاحب کا، آپ سب احباب کا. آپ نے موقع فراہم کیا اور بڑی محبت سے سنا. وما علینا الا البلاغ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، ایک شیریں جھلک.